بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدم الحمد لاقتداء المقام مزید اہتمام سے لے کر آج ہی ہمارا سبق ہے قضا فقضا ما ینوب منابہ تک۔ اس عبارت سے ماقبل عبارت کے اندر علامہ سعد الدین تفتازانی نے بسم اللہ پر بحث کی تھی اور اس کے بعد اس میں جلالت پر بحث کی، یہ کس کا نام ہے، کس ذات پر بولا جاتا ہے۔ اس میں جلالت اللہ کو ہی خاص کیا، باقی ناموں کو ذکر نہیں کیا، اس کے بارے میں وضاحت کی تھی۔ آج کے سبق کے اندر یہ بات کریں گے کہ یہاں پر مصنف کو چاہیے یہ تھا کہ الحمد کی بجائے للہ کو مقدم کرتے، اور چونکہ یہ اللہ کا نام جو ہے، اس میں جلالت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، لہذا اس ذات کو مقدم کرتے، اور ذات کا مرتبہ جو ہے یہ مقدم ہی ہوتا ہے، تو لہذا اس کو مقدم کرتے تاکہ جو ہے حقیقی طور پر جو عبارت کی ابتدا ہے وہ اللہ کے اسم جلالت سے ہی شروع ہوتی۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حمد کو مقدم کر کے ان تمام جو فوائد تھے اس میں جلالت سے حاصل ہونے والے جو برکات تھی ان کو ختم کر دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے بارے میں جواب دینے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی جو ہے وہ برکت والا ہے، اور یہ اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور ذات مقدم ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے، مگر یہ حال اور مقام اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ یہاں پر جو امور ذاتیہ ہیں ان کو مقدم کرنے کی بجائے ان چیزوں کو ذکر کرتے جو اس مقام کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مقام ہے حمد کا، اس لیے اس جگہ پر الحمد کو مقدم کیا اور لفظ اسم جلالت کو مقدم نہ کیا بلکہ اس کو مؤخر کیا۔ اور پھر یہاں پر ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مقام حمد کی رعایت کرنے کے لیے ہم نے حمد کو مقدم کیا ہے، مگر حمد صرف الحمد کا نام نہیں ہے، بلکہ حمد تو الحمدللہ پورے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ تو لہذا جب پورے مجموعے کا نام حمد ہے تو پھر آپ نے یہ خالی حمد کی رعایت کرتے ہوئے آپ کا یہ کہنا کہ حمد کو ہم نے اس لیے مقدم کیا، کہنا درست نہیں ہے۔ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ حمد جو ہے یہ الحمدللہ ہے، یہ بات درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ الحمد صرف الحمد کا نام نہیں ہے، بالکل درست ہے آپ کی بات، بلکہ پورے مجموعے الحمدللہ کا نام ہے۔ مجموعے کے اجزاء کی کوئی بھی ترتیب ہو سکتی ہے، اسے حمد ہی کہتے ہیں، الحمدللہ کہہ لیں یا للہ الحمد کہہ لیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مصنف کا یہاں پر مقصود یہ تھا کہ حمد پر خاص طور پر دلالت ہو اور حمد کو مزید اہتمام حاصل ہو، اس مقصد کے لیے مصنف نے یہاں پر الحمد کو مقدم کیا ہے۔ وَبِهَذَا يَظْهَرُ سے یہاں پر شارح بیان کریں گے کہ کچھ ہوتے ہیں افعال اختیاریہ اور کچھ ہوتے ہیں افعال اضطراریہ۔ یہاں پر شارح معتزلہ کے نزدیک جو افعال اختیاریہ کا خالق جو ہے وہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا خالق نہیں ہوتا، لہذا اس صورت میں افعال اختیاریہ پر کی جانے والی حمد جو ہے وہ بندے کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نہ ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے معتزلہ کے مذہب پر یہ بات متفرق کر لی کہ الحمد میں الف لام استغراق کا نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک افعال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک افعال اختیاریہ اور ایک افعال اضطراریہ۔ جو افعال اضطراریہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور افعال اختیاریہ بندوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے افعال پر تعریف کی جائے تو وہ تعریف جو ہے وہ جنس کی ہوگی، وہ استغراق کی نہیں ہوگی، تمام افراد کی نہیں ہوگی۔
اور حمد کے تمام افراد اللہ کے لیے ثابت ہیں، حالانکہ یہ استغراق کا معنی ہوتا ہے، حالانکہ معتزلہ کے نزدیک افعال اختیاریہ پر ہونے والی حمد اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس بندے کے لیے ہیں جس نے یہ افعال صادر کیے ہیں۔ بس اس سے لام استغراق کا نہیں بلکہ جنس کا ہونا لازم آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب کشاف نے جو یہ قول کہا ہے کہ اس کے اندر جو الف لام ہے وہ اس کا جنس کا ہے، اور جنس سے حمد کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے اور جنس کا ثبوت کسی ایک فرد کے لیے پائے جانے سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فرد اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کا فرد جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور دوسرا فرد جو ہے وہ کسی غیر اللہ کے لیے ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اس کی وجہ سمجھی کہ چونکہ صاحب کشاف معتزلی ہیں اور الحمد میں الف لام جنس کا معتزلہ کے مذاہب کے موافق ہے، تو اس لیے صاحب کشاف نے الف لام جنس بنایا ہے تاکہ اپنے مذہب کی رعایت ہو جائے۔ یہ مغالطہ تھا جو بعض لوگوں کو ہوا، تو شارح اسے دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحب کشاف نے جو استغراق کا الف لام نہیں لیا اور جنس کا لیا ہے، تو یہ ان کے مذہب کے خلاف ہے، اس طرح کہ الف لام جنس بھی ان کے مذہب کے خلاف ہے، لہذا انہوں نے الف لام جنس اپنے مذہب کی موافقت اور رعایت میں اختیار نہیں کیا۔ لہذا صاحب کشاف نے جو الف لام اختیار کیا ہے اور جنس کا اختیار کیا ہے، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ وہ وجوہات نہیں ہیں جو معتزلہ نے سمجھ لیں کہ وہ معتزلہ ہیں اور معتزلہ کے نزدیک جو افعال اختیاریہ ہوتے ہیں ان پر حمد کا صدوق نہیں ہوگا، بلکہ اگر استغراق کا لیتے ہیں تو وہ تمام افراد جو ہیں، حمد کے تمام افراد وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہو جائیں گے اور بندوں کے جو افعال اس پر حمد جو ہے وہ صادق نہیں آئے گی، اس طور پر نہیں لیا۔ لہذا شارح نے یہاں پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ صاحب کشاف نے جو حمد پر الف لام جنس کا لیا وہ اس طور پر نہیں ہے، وہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے، سوال واقع ہوتا ہے، سوال یہ ہے الف لام جنسی معتزلہ کے مذہب کے کیسے خلاف ہے؟ فرماتے ہیں کہ الحمد میں الف لام جنس بنا لیں، مگر آگے للہ میں الف لام جو ہے اختصاص کا ہے۔ اب معنی بنے گا جن سے حمد مختص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اختصاص تب ہی ہو سکتا ہے جب جن سے حمد کا ہر فرد مختص ہو، تو یوں بھی استغراقی معنی پیدا ہوگا، اور استغراقی معنی تو معتزلہ کے مذہب کے خلاف ہے۔ بس لب لباب یہ ہوا کہ الف لام استغراق کا بنائیں یا جنس کا بنائیں، دونوں صورتوں میں اختصاص و استغراق ہی ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اس مقام پر الف لام جنس بھی مذہب معتزلہ کے خلاف ہے۔ تو صاحب کشاف کا اسے بیان کرنا اپنے مذہب کی رعایت میں نہیں ہے، بلکہ اس نے الف لام جنس ایک اور وجہ کے اعتبار سے بنایا ہے، جس کا ذکر ہم ابھی کرنے لگے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو حقیقت یہ ہے کہ دونوں مذاہب معتزلہ کے خلاف نہیں ہے، اور یہ دلیل دینا کہ معتزلہ کے نزدیک افعال اختیاری کا خالق بندہ ہے، لہذا اس لیے فعل اختیاری پر ہونے والی حمد اللہ کے لیے نہ ہوگی، درست نہیں ہے۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ افعال اختیاری کا خالق اگر بندہ کو ہی مانے تب بھی بندے کو خلق قدرت اللہ نے دی ہے، اور اس لیے ثابت یہی ہوگا کہ حمد کے تمام افراد کا اختصاص اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ جب مصنعت کی تعریف کی جاتی ہے تو حقیقت میں ثانی کی تعریف ہوتی ہے، لہذا اس صورت میں بھی اختصاص حمد جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی ہوگا۔ آگے عبارت ہے بل علی ان الحمد سے ابھی ماں قبل میں بیان ہوا کہ صاحب کشاف نے الف لام جنس کا اپنے مذہب کی رعایت میں نہیں کہا، بلکہ اس کا سبب کچھ اور ہے۔ تو اس کا سبب جو ہے وہ بیان کریں گے کہ اس کا ایک سبب بعض لوگوں نے یہ بیان کیا تھا کہ شارع اس سبب کو بیان کر کے رد بھی کریں گے، اور پھر اس طرف سے توجیہ جو بیان کریں گے وہ بھی بیان کریں گے۔ الحمد جو ہے کہتے ہیں کہ حمدت حمدا للہ تھا، پھر
حمیدتو کو حذف کیا اور حمدن مصدر کو اس کا قائم مقام کر دیا، پھر مصدر کو مرفوع کیا تاکہ جملہ اس میں بن جائے اور دوام و ثبوت پر دلالت کرے۔ تو الحمد کی اصل سے معلوم ہوا کہ یہاں فعل محذوف ہے اور اس کا قائم مقام ہے، تو چونکہ فعل نفس حقیقت پر دلالت کرتا ہے اور اس کا قائم مقام مصدر بھی نفس حقیقت پر دلالت کر رہا ہے، اور جہاں نفس حقیقت پر دلالت ہو اس کے مناسب الف لام جنس ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے صاحب کشاف نے الحمد کے الف لام کو جنسی بنایا ہے۔ لہذا یہاں پر آپ نے جو یہ کہا ہے فعل چونکہ نفس حقیقت پر دلالت کرتا ہے، تو جب مصدر اس کا قائم مقام ہے تو مصدر بھی نفس حقیقت پر دلالت کرے گا۔ سوال یہ ہے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فعل کے قائم مقام ہے تو اس کو فعل جیسا ہی کام کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کے کام نہیں کرنا چاہیے، فعل سے بڑھ کے یہ اس کو کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فعل کی دلالت نفس حقیقت کی طرح نسبت الی الفاعل اور زمانے پر ہے، مگر قائم مقام یعنی مصدر کی ان پر دلالت نہیں ہے، یعنی مصدر کی دلالت صرف حدوث پر ہے، زمانے پر نہیں ہے۔ جو قائم مقام ہوتا ہے وہ تو برابر ہوتا ہے، لہذا یہ تو کم ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھیا قائم مقام اپنے اصل کے مدلولات میں سے بعض پر دلالت کرتا ہے تو درست ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جس پر اس کا اصل بھی دلالت نہیں کرتا تو یہ صورت ناجائز ہے، کیونکہ قائم مقام اپنے اصل سے دلالت کرنے میں کم تو رہ سکتا ہے لیکن اپنی اصل سے بڑھ سکتا نہیں، لہذا اگر وہ اس کا نائب جو مصدر بھی نفس حقیقت پر دلالت کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر یہاں الف لام استغراق کا ہوتا تب فعل کا قائم مقام اپنے اصل سے بڑھ جاتا، اور اس طرح کے فعل کی دلالت نفس حقیقت پر ہوتی اور مصدر کی دلالت استغراق کی وجہ سے افراد پر ہوتی، اور جب دلالت افراد پر ہوتی تو فرد میں ایک نفس حقیقت ہوتی اور دوسرا اس کا فرد تشخص ہوتا، تو اصل کی دلالت صرف نفس حقیقت پر ہوتی اور قائم مقام کی دلالت نفس حقیقت اور تشخص پر ہوتی۔ اس طرح قائم مقام اپنی اصل سے دلالت کرنے میں بڑھ جاتا، جو کہ ناجائز اور غلط ہے۔ باقی وفیہ نظر لأن نائب مناب الفعل سے انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق میں اس کی تقریر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع سے مزین فرمائے۔